پڑھیں محمد تمام تعریفیں اس خداوند قدیر کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اپنی زمین کو اپنی حجت کے ساتھ منسوب کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے خدا کی محبت کو انسانوں کے قریب کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، انجمن سار اللہ کی جانب سے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اور زیارت آل یاسین کے ساتھ ایک انتسابات کرتے ہوئے مجلس عزائے سرکار منعقد ہوا کرتی ہے۔ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ شاید ایک جملہ تو کیا ایک حرف بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو خدا میری اور آپ کی محنتیں امام کی خدمت میں پہنچا دے۔ یقیناً جتنا ہم اپنے امام سے بے خبر ہیں، اگر اتنا ہمارے امام ہم سے بے خبر ہو جاتے تو زمانے کے حادثات، زمانے کے واقعات اور دشمنان آل محمد ہمیں کب کا برباد کر چکے ہوتے۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے بندے اپنے رب کو بھول جائیں تو بھول جائیں، رب اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ ایسے اہل زمانہ امام زمانہ کو بھول جائیں تو بھول جائیں، اگر امام زمانہ اہل زمانہ کو نہیں بھولتے۔ ان کی یاد کی علامت یہی ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، ان کی یاد کی علامت یہ ہے کہ رزق نصیب ہو رہا ہے، ان کی یاد کی علامت یہ ہے کہ زمین اور آسمان اپنے اپنے مقام پر مستقل وجود رکھے ہوئے ہیں، ان کی یاد کی علامت یہ ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ اگر زمانے کا امام ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیتا تو یقیناً کچھ بھی ہمارے لیے زمین پر باقی نہ رہتا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تم احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا کرو۔ اگر حجت خدا ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہم حجت خدا کو یاد کریں، کبھی دعائے ندبہ کے انداز میں یاد کریں۔ ندبہ کہتے ہیں ایسی صدا کو، ایسی ندا کو، ایسی بلند آواز کو جس میں غم کی کیفیت شامل ہو۔ روتی ہوئی آنکھوں سے کسی کو پکارا جائے تو اسے ندبہ کہتے ہیں، اور کسی اور کو کیا ندبہ کریں گے ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ دعائے ندبہ کی تلاوت ہو یا دعائے سماعت کی تلاوت ہو، دعائے سماعت کی تلاوت ہو یا دعائے کمیل کی تلاوت ہو، زیارت عاشورہ کی تلاوت ہو کہ زیارت آل یاسین کی تلاوت ہو، دن جمعے کا ہو یا ہفتے کا کوئی دن ہو، کبھی اس انداز سے یاد کریں کہ دعاؤں کا سلسلہ ہو جو معرفت میں اضافے کا باعث بنے۔ کبھی اس طرح سے یاد کریں کہ صدقہ و خیرات جیسے اپنے پیاروں کے لیے نکالتے ہیں،
ایسے اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے صدقہ و خیرات نکال کر اظہار محبت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صدقہ و خیرات نکالیں امام علیہ السلام کے لیے۔ کبھی امام کی سلامتی کی دعا مانگیں۔ سلامتی کی دعا کبھی الہی عظم البلا و برح الخفا کے انداز میں، کبھی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ کے انداز میں، اور کبھی امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے انتہائی مختصر جملہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ۔ امام کو یاد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، یاد کرنے والا تیار تو ہو، صلوات پڑھے محمد۔ امام کی نیابت میں زیارات کو انجام دیا جائے، امام کی نیابت میں حج کو انجام دیا جائے، امام کی نیابت میں قربانی کو انجام دیا جائے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیے، خطابت میں الفاظ کا مسئلہ ہے، آواز کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر الفاظ میں وزن ہو تو آواز میں وزن ہو کہ نہ ہو، بات دل تک پہنچ جائے تو وہی کافی ہوا کرتی ہے۔ امام کو یاد کرنے جمع ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہاں سے اٹھوں گا تو جاؤں گا نجف کے لیے۔ آج ہی رات میں روانگی صلوات پڑھے وہ۔ تو امام علیہ السلام کی معرفت ایک ایسا عنوان ہے جو بہت وسیع عنوان ہے۔ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ معرفت، لیکن صرف لفظ معرفت پر اگر بات شروع کی جائے تو علم کا دامن ہاتھ میں رہے، عمل کی صلاحیت ذہن میں رہے، وسیلہ آل محمد ہو تو انسان ساری زندگی بولتا رہے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ یہ لکھا ہوا کیوں نہیں ہے مجلس علم امام زمانہ؟ کیا لکھا ہو؟ مجلس معرفت امام زمانہ۔ علم نہیں ہے، معرفت کی بات کر رہے ہیں۔ علم اور ہے، معرفت اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ بس اوقات انسان جانتا تو ہے، پہچانتا نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کوئی پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو۔ تو معرفت اپنے ساتھ علم کو لیے ہوئے ہوتی ہے، مگر ہر علم معرفت کو لیے ہوئے نہیں ہوتا۔ آسان کر لیتا ہوں بات کو۔ یہ محفوظ بک ایجنسی آپ کے قریب موجود ہے، کتابیں خرید لیجیے، علم تو آ جائے گا آپ کو، کسی اور کو علم کتاب سے علم آ جائے گا۔ امام کا نام کیا ہے گا؟ میم ہا میم دال۔ کنیت کیا ہے آپ کو معلوم؟ ابو القاسم کنیت ابا صالح صلوات پڑھے محمد۔ امام کے القاب کیا ہیں؟ کہ امام کے القاب میں مہدی بھی ہے، امام کے القاب میں عین اللہ بھی ہے، امام کے القاب میں عین الحیات بھی ہے، آل یاسین بھی ہے۔ القابات، سارے القابات آپ کے علم میں آ گئے۔ القابات کا علم ہو گیا، کنیتوں کا علم ہو گیا۔ امام دنیا میں تشریف کب لائے؟ کیا 255 سن ہجرت میں آئے تھے؟ ماہ شعبان کی 15ویں رات تھی، سامرہ کا واقعہ ہے۔ یہ علم تو آ گیا، جان تو لیا، پہچانا بھی ہے کہ نہیں پہچانا؟ اب آئیے ایک اور مسئلہ حل کر لیں پہلے۔ امام علیہ السلام کی شناخت کیسے ہوگی؟ پہچان کیسے ہوگی؟ دو مسئلے واضح کر دوں، ایک ہے شخصیت اور ایک ہے شخص۔ پردے میں کون ہے؟ شخص امام پردے میں ہے یا شخصیت امام پردے میں ہے؟ شخص امام پردے میں اگر کہیے گا تو پھر امام محبوس ہو گئے۔ امام محبوس نہیں ہے، امام قید میں نہیں ہے، امام سامرہ کی گلیوں میں نہیں ہے، امام مسجد جمکران کے اندر نہیں ہے، امام علیہ السلام مدینے میں نہیں ہے، امام نجف میں نہیں ہے، امام کربلا میں نہیں ہے۔
یعنی امام محدود اور محبوس نہیں ہے، شخص امام پر پردہ نہیں ہے، شخصیت امام پر پردہ ہے۔ آئیے بات کو آسان کر لیتے ہیں۔ شخص امام سے ملاقات امام کے واقعات بھرے ہوئے، جاتے ہوئے کربلا سے آتے ہوئے سامرہ، جاتے ہوئے سامرہ سے آتے ہوئے مسجد سہلہ میں جاتے ہوئے، سہلہ سے آتے ہوئے جمکران جاتے ہوئے، جمکران میں نمازیں پڑھتے ہوئے، میں کہتا ہوں صرف وہاں نہیں بلکہ ماٹر روڈ کے امام بارگاہ میں آتے ہوئے، کراچی میں کسی علاقے میں جاتے ہوئے، جب کبھی آپ کو کوئی اچانک کی غیبی مدد ملی اور آپ نے خیال کیا کہ یہ تو فرشتہ بن کے کوئی صاحب آ گئے ورنہ ہم تو آج گئے تھے، تو فرشتہ بن کر کون آ سکتا ہے؟ پردے میں شخصیت امام ہے، شخص امام نہیں ہے۔ امام تو ہر وقت مسلسل اپنے چاہنے والوں کی امداد، اپنے چاہنے والوں کی نہیں بلکہ ہر ایک کی امداد کر رہے ہیں۔ جیسے مولائے متقیان کو جس نے پکارا، منافق نے پکارا تو آپ نے اس کی مدد کی، کافر نے پکارا اس کی مدد کی، مومن نے پکارا اس کی مدد کی۔ مدد کرنا جیسے مولائے متقیان کا عموم انسانیت کے لیے تھا، ایسے امام شیعوں کے امام نہیں ہیں، انسانوں کے امام ہیں۔ اور جب انسانوں کے جنوں کے امام ہیں، تمام مخلوقات پروردگار کے امام ہیں، تو اب سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ غور کیجئے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے اور بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پچھلی 2 مجالس میں عنوان کیا رکھے گئے، ذی قعدہ اور ذی الحج کی مجالس میں کیا عنوان رکھے گئے۔ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71۔ بہت آسان سا ایڈریس ہے، 1771۔ سورہ کا نمبر 17 ہے، آیت کا نمبر 71 ہے۔ اب تو یاد رہنے میں آسانی ہو جائیں گی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں 72 ہر جگہ، 72 صرف کربلا والوں کے لیے ہے، ہر 72 کی بات مت کیجیے گا۔ تو آیت نمبر 71 ہے، 72 نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت تو طولانی ہے، میں نے پہلا حصہ پڑھا خالی۔ خدا کہتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس ہم پکاریں گے تمام انسانوں کو، بامامہم ان کے امام کے ساتھ، ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ ابھی غور کیجئے گا کہ ایک بحث ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کس کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے بحث کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں، باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ باپ کے نام سے اٹھائے جانے کا حوالہ کیا ہے؟ جی سورہ مبارکہ احزاب کے اندر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں الفاظ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا کہ انسان پریشان ہے، خاص طور سے آیت آئی ہے لے پالک بچوں کے لیے، کہ جن کو انسان لے کے پالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن کو لے کے پالتے ہو ان بچوں کو اپنا نام مت دو، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے۔ اور اگر ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو پھر تمہارے بھائی تو ہو سکتے ہیں، اولاد نہیں ہوں گے۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا، جبکہ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے نہیں، انسان کو خدا قیامت کے میدان میں اٹھائے گا ماں کے نام سے۔ ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شاید نسب میں کوئی اختلاف ہو، کوئی بے پردگی ہو نسب کی، لیکن ظرف تو ایک ہی رہے گا، ظرف تو ایک رہے گا۔ باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ماں میں اختلاف ممکن نہیں ہے، کہ انسان جہاں رہا شکم مادر میں وہ تو معین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہوں کہ اس زمانے میں جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر کسی کا نسب معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے،
کہ یہ کس کی اولاد ہے، اس کے والد کون ہے، آج ڈی این اے ہو سکتا ہے لیبارٹری صحیح کام نہ کر رہی ہو، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے سندھ کی لیبارٹری کا عجیب حال تھا، وہ آپ کے علم میں آ گیا کہ کیا وہ لیبارٹری میں میڈیکل ٹیسٹ کرتے جب وہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے؟ تو ٹھیک ہے ڈی این اے کروا کے معلوم کر لیں کون کس کی اولاد ہے، اگر آپ معلوم کر سکتے تو خدا کو معلوم نہیں ہوگا کون کس کی اولاد ہے؟ تو خدا باپ کے نام کو بھی جانتا ہے اور ماں کے نام کو بھی جانتا ہے، لیکن انسان پھر کہتا ہے کہ خدا اٹھائے گا ماں کے نام سے اس لیے تاکہ پردہ رہ جائے۔ تو اگر قیامت میں بھی پردہ نہ اٹھے تو پردہ کب اٹھے گا؟ یہاں تو خدا ستار العیوب ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے کون کس کی اولاد ہے، نسب کی پاکیزگی کیسی ہے۔ ہاں یہاں بھی ایک پہچان ہے، ایک وہاں پہچان ہوگی۔ یہاں کے ڈی این اے کو کہتے ہیں ولایت علی ابن کا محبت امیر المومنین سے پہچان لیا جاتا ہے کہ نسل طیب و طاہر، صلوات پڑھے وہاں کی پہچان بات ابھی آ رہی ہے۔ تو قیامت میں انسان اٹھایا جائے گا ماں کے نام سے کا، اس لیے کہ ماں میں اختلاف نہیں ہے، باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، خدا ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اب رہا مسئلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہیں باپ نہیں ہیں، تو لوگ سمجھے کیونکہ قرآن مجید میں خدا نے عیسیٰ کو پکارا ہے ابن مریم کہہ کر، اصلاً یہ روش وہاں سے آئی ہے کہ عیسیٰ مریم کے نام سے اٹھائے جائیں گے، سب ہی اٹھائے جائیں گے ماں کے نام سے، کیونکہ عیسیٰ اٹھائے گئے ماں کے نام سے۔ ایک ایسی روش بنا دی گئی کہ سب کے سب کو متوجہ کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ احادیث ضعیف موجود ہوں، ہم آسان کرتے ہوئے بات کو، قیامت کا میدان ہوگا، خدا باپ کے نام سے اٹھائے گا یا ماں کے نام سے اٹھائے گا، یہ دونوں ابحاث آگے بڑھ سکتی ہیں۔ پروردگار عالم بڑا مہربان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ کی تو ماں موجود ہیں، چلیے ماں کے نام سے اٹھا دیا گیا، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، اب بتائیے کس کے نام سے اٹھائے جائیں گے؟ یا تو فیصلہ کر لیتے ہیں مل کر ابھی کہ آدم کو خدا اٹھائے گا ہی نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ، صلوات پڑھے کوئی نہیں۔ اور صرف آدم نہیں ہیں، حوا بھی ساتھ ساتھ ہیں، نہ حوا کی ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں کے نام سے نہ باپ کے نام سے۔ تو نہ ماں کے نام سے نہ باپ کے نام سے، اب مسلمان مل کے فیصلہ کریں کہ آدم کو خدا اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ اگر اٹھائے گا تو باپ کے نام سے تو باپ کوئی نہیں ہے، ماں کے نام سے تو ماں کوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسا فارمولہ بناؤ جو کہیں پر بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ فارمولہ بناتے ہو کہ ماں کے نام سے تو آدم کا مسئلہ، حوا کا مسئلہ آئے گا، اگر بناتے ہو باپ کے نام سے تو عیسیٰ کا مسئلہ بھی آئے گا۔ کوئی ایسا فارمولہ بناؤ کہ ماں اور باپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اب قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ماں اور باپ کا رشتہ کہلاتا ہے، کچھ اور کہلاتا ہے، رشتہ ہی ہے نا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ، انساب جمع نسب کی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی جب سور پھونکا جائے گا۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نسب ختم ہو جائیں گے، آپ کہتے ہو کہ ماں کے نام سے نسب، باپ کے نام سے نسب۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسا فارمولہ قرآن نے دے دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، آدم کے ماں اور باپ نہ ہوں، امام تو نہیں، صلوات پڑھے گا۔ اب آدم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، حوا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، عیسیٰ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور پھر بات بڑی آسان سی ہے
کہ شاید یہ آیت سمجھ میں نہ آتی اگر روایت اس کا سہارا نہ دیتی ہمیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. غور کیجیے گا، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، خالی اشارے کر رہا ہوں. جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہو. یہ حدیث کیا اس سال کے لیے ہے؟ یہ حدیث کیا اس دور کے لیے کہ نہیں؟ ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے. جب سے خدا نے زمانہ بنایا تب سے کوئی نہ کوئی زمانے کا امام تو ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ، آدم کی اولاد میں، جناب شیس کی اولاد میں، جناب نوح کی اولاد میں، جناب ابراہیم کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں، اسحاق کی اولاد میں، جناب موسیٰ کی اولاد میں. من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص بھی مر گیا اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، فقد مات میتۃ الجاہلیہ. میں نے تو بہت تلاش کیا، شاید آپ کے علم میں کہیں بات آئی ہو، قبلہ تشریف فرما ہے. من مات ولم یعرف زمانہ نبیہ، من مات ولم یعرف نبی زمانہ، ہے کہیں روایت؟ کوئی اس طرح مر جائے کہ اپنے زمانے کے نبی کو نہ پہچانتا ہو. روایت کیا ملی؟ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس حالت میں مر گیا. کیوں؟ کہ امام کا رتبہ نبوت سے بڑھ گیا؟ نہیں، نبوت اپنے مقام پر ہے، امامت اپنے مقام پر ہے. سمجھانا یہ جس کے سمجھ میں امامت آ گئی، نبوت خود بخود آ جائے گی. امامت زینہ ہے، نبوت کو سمجھنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کا. اور نبوت سمجھ میں آ گئی تو توحید پروردگار سمجھ میں آ جائے گی. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مر گیا. جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. جہالت دور ہوتی ہے علم سے اور جاہلیت دور ہوتی ہے معرفت سے. آپ نہیں جانتے، جان لیجئے. آپ جاہل سے عالم ہو گئے تو عالم ہونا آسان ہے، عارف ہونا بہت مشکل. سماعت پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے غور کیجئے کہ امام کی معرفت کے بہت سارے منازل ہیں. امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے آپ کو ملیے چلتا ہوں غدیر خم کے میدان میں. امام کی معرفت، امام کی معرفت، امام زمانہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ نام سے نہیں ہوگی، کنیت سے نہیں ہوگی، لقب سے نہیں ہوگی، آپ کے شہر سے نہیں ہوگی، آپ کی تاریخ ولادت کو یاد کرنے سے نہیں ہوگی، آپ کے کتنے ابھی بیٹے ہیں کہ بیٹے نہیں ہیں اس سے نہیں ہوگی، آپ کی ازواج ہیں کہ ازواج نہیں ہیں اس سے معرفت نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معرفت کس سے ہوگی؟ کہ نہ نام سے ہوگی، نہ کنیت سے ہوگی، نہ لقب سے ہوگی، نہ آپ کے شہر سے ہوگی، نہ تاریخ سے ہوگی. معرفت کس سے ہوگی؟ کہ معرفت غدیر خم کے میدان سے ہوگی. اتفاق سے آج ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہے تو علامہ ابن شہر عاشوب کے نزدیک یہ آج کی تاریخ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ، اور آنے والی کل کی تاریخ 14 ربیع الثانی وہ مختار ثقفی کے قیام کی تاریخ ہے. تو یہ دونوں باتیں منسلک ہو رہی ہیں معرفت امام زمانہ کے عنوان سے. بات اپنے مقام پر محفوظ ذہن میں رکھیے گا کہ معرفت کہاں سے آئے گی؟ کہ ولایت سے آئے گی، غدیر خم کے میدان سے آئے گی. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. آپ نے غدیر خم کے میدان میں تمام مجمع کے دوران ایک ہی تو اعلان کیا تھا،
اور پھر خاص جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. مولا کہتے کسے ہیں؟ کہ مولا کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس کا حق تصرف آپ کے نفوس پر آپ سے زیادہ ہو جائے. اب اس کی آسان مثال کیا ہے؟ کبھی میں آپ کی مثالوں میں سے بچوں کی بات کروں تو آپ جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے، بچی سے بڑی محبت ہے، اتنی شدید محبت ہے کہ کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، بیٹی کہتی ہے کہ بابا چلیں مجھے بازار سے چیز دلا کے لے آئیں. دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، اپنی چاہت پر بیٹی کی محبت کی وجہ سے بیٹی کی چاہت غالب آ جاتی ہے. بس جس دن اس طرح امام کی چاہت غالب آ گئی، آسان کر لیں مثال کو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا صبح کی نماز گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، مسجد کون جائے. امام کی آواز آ رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی پہچان ہے اول وقت پہ نماز کو ادا کرنا. امام کی آواز کو میوٹ کر دیجیے، سو جائیے، پھر کہیے کہ ہم عارف ہو گئے. امام کی آواز تو خدا نے ایسے رکھی ہے کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز. تو امام کی آواز تو آ رہی ہے، غلام سنے تب نہ، یہاں تو سردی کا موسم ہے اور سب سے مشکل نماز صبح کی نماز ہے. باقی ساری نمازیں پڑھنا آسان ہے سوائے صبح کی نماز کی. اور امام فرماتے ہیں صبح کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا یہاں تک کہ جو ستاروں کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے، صبح کا اجالا پھیل جائے. آپ فرماتے ہیں ملعون ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو صبح کی نماز جان بوجھ کے اتنا تاخیر سے پڑھے. شرعی مجبوریاں اور ہیں، 11 مقامات ہیں جہاں نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہے، وہ الگ موضوعات ہیں. لیکن ان 11 مقامات یا شرعی عذر کے علاوہ انسان جان بوجھ کر بستر میں لیٹا ہوا ہے، اب اٹھوں گا جب اٹھوں گا. شیطان بڑا اطاعت گزار ہوتا ہے آپ کا، آپ کو گھڑی دکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ابھی سو جائیے، نماز قضا ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، 5 منٹ پہلے اٹھیے گا پھر نماز پڑھ لیجیے گا. شیطان گھڑی بھی دکھاتا ہے اور ٹائم بھی بتاتا ہے، اتنا اطاعت گزار ہے، پھر ٹانگیں بھی دباتا ہے. اور انسان 5 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اٹھنے نہ اٹھنے میں گئے تو گئے. پھر شیطان کہتا ہے گھبراؤ مت، اٹھ کے قضا پڑھ لینا. یہ پھندے تو ان کے لیے ہیں جو دیندار لوگ. سلوات پڑھے آپ کا دل چاہتا ہے آپ سوتے رہیں. بیٹی نے کہا تھا کہ بابا چلیں بازار، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے بیٹی کی بات کو اپنی بات پر غالب کر دیا. بھائی کی محبت، بہن کی محبت، ماں اور باپ کی محبت، شریک حیات کی محبت، تمام محبتیں کبھی کبھی اس مقام پر انسان کو لے آتی ہیں کہ اپنی چاہت کو انسان پامال کر دیتا ہے اور اپنے محبوب کی بات کو قبول کر لیتا ہے. کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو اتنی بھی اہمیت دی ہے؟ ہم اپنے امام کو راضی، لوگ کہتے ہیں دعا کرو کہ امام کی زیارت ہو جائے. امام کی زیارت موضوع نہیں ہے، امام سے ملاقات موضوع نہیں ہے، امام کو راضی کرنا موضوع ہے. اگر امام راضی نہیں ہے تو زیارت تو بہت سونے کی، رسول خدا کی مولا کائنات کی مولا حسن کی مولا حسین کی کتنے افراد نے کی. تو کیا تمام زیارت کرنے والے عارف ہو گئے؟ آپ چاہتے ہیں مولا سے ملاقات ہو جائے، تو کیا ہر ملاقات کرنے والا مولا کا عارف ہو گیا؟ مروان نے ملاقات کی مولا حسین سے، اب کیا کہیں گے آپ؟ یہ تمام مثالیں موجود ہیں. نہ تو ملاقات موضوع ہے کہ امام سے بس ملاقات ہو جائے، آپ ساری کوشش کر رہے ہیں امام سے ملاقات کی. امام سے ملاقات ہو کہ نہ ہو، انسانیت سمجھ میں آ جائے.
چھوٹی سی مثال لیتے ہوئے میں بھی جا رہا ہوں زیارت کے لیے، تو زیارت کے حوالے سے ایک صاحب نے تمام زیارتیں کی، چہارہ معصومین کی تمام مقدس مقامات کی، آخر میں کربلا پہنچے۔ کہیں سے سن رکھا تھا علماء سے کہ اگر تمام مقدس مقامات کی زیارتیں کر لو تو امام زمان کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ اب جب امام کے حرم سے باہر نکلا تو افسردہ اور غمگین تھا۔ اس زمانے کا واقعہ، جبکہ کربلا میں یہ رونق جو ابھی ہے وہ نہیں تھی۔ پرانے انداز کے بازار ہوتے تھے، چراغ جلتے تھے، حرم کے ساتھ دکانیں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ حرم سے باہر نکلا، آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشان حال ہے، بالکل امام علیہ السلام کے حرم کے قریب ایک کباڑیے کی دکان تھی۔ اس دکان پر کوئی عرب حسین و جمیل صاحب شخصیت بیٹھے تھے۔ آواز دے کے زائر حسین کو بلایا، اور آواز دینے کا انداز عرب میں مختلف ہے۔ اگر آپ جائیے حجاز میں کسی کا نام معلوم نہ ہو تو محمد کے کیا آواز دیتے ہیں، اور جائیے عراق میں نام معلوم نہ ہو تو حیدر کے کیا آواز دیتے ہیں۔ آواز دی، بلا لیا اپنے قریب اور پوچھا کہ ابھی آپ امام کے حرم سے باہر آئے اتنے پریشان؟ یہاں تو لوگ پریشانی ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں تو لوگ اپنی حاجات قبول کروانے کے لیے آتے ہیں، آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس زائر نے کہا میں بڑے افسردگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے ساری زیارتیں مکمل کی، مجھے علماء نے بتایا تھا کہ امام سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تمہیں امام کی زیارت مل جائے گی، مگر افسوس مجھے نہیں مل سکی۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اس کباڑیے کی دکان پر جو دکاندار تھا اس کے پاس سے خاتون آئی، اپنے گھر کے پرانے برتن لیے ہوئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ میرے گھر کے پرانے برتن ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، یہ برتن مجھے بیچنے ہیں، آپ بتائیں کتنی قیمت ہوگی؟ دکاندار نے اپنا حساب کتاب کیا، تول کے ذریعے سے یا اس کو جو صلاحیت ہوا کرتی ہے آزمانے کی، اسے آزمایا کہ کتنا اصلی ہے کتنا ملاوٹ ہے، تمام برتن جمع کیے، پتہ ہے 4 درہم ہوں گے۔ وہ عورت رونے لگی، پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا تم بڑے سخی ہو، کریم ہو، کیا تمہیں اپنے مال سے محبت نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ کہا میں جتنی دکانوں پر گئی کسی نے آدھا درہم سے اوپر قیمت نہیں لگائی۔ انسانیت کی تذلیل ہے کسی دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت میں اس سے مال خریدنا۔ ہم تو خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے یہ صاحب مکان بیچ کے جا رہے ہیں، ان کا بچہ بیمار ہو گیا، مکان بیچنا پڑ رہا ہے ان کو، یہ 10 لاکھ کم میں دے جائیں گے۔ یہ بتائیے 10 لاکھ کم میں مکان لے کر آپ نے مکان تو لے لیا، انسانیت بھی نہیں لی۔ عجیب کیفیت ہے ہماری اور آپ کی، کسی کی مجبوری کا انتظار کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ دکاندار کہتا ہے جی بہن جی یہ تو جو قیمت تھی میں نے وہ بیان کی، میں نے اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہیں دے رہا، یہ تو آپ کے برتن اتنے 4 درہم کے بن رہے۔ ابھی یہ دونوں دکاندار اور یہ خاتون بات کر رہے تھے، وہ حسین و جمیل شخصیت کہ جو زائر سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں پریشان ہو، وہ زائر سے کہہ کر چل دی ہے کہ اگر تمہارے اعمال اس کباڑیے جیسے بھی ہو جائیں تو پھر تم ڈھونڈتے ہوئے نہیں آؤ گے، زمانے کا امام خود تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا۔ اگر تمہارے اعمال اس کباڑیے کی طرح بھی ہو جائیں، مجھے معاف کیجیے گا، نمازیں اور روزے سب اپنے مقام پر ہیں، انسانیت کا عنوان اپنے مقام پر ہے۔ انسان بڑا بہترین نمازی ہو، بدترین انسان ہو، کس کام کی نماز ہے؟ بڑا عمدہ روزے دار ہو، حج کرنے والا ہو، زیارت کرنے والا ہو، مگر ہو انسانیت سے دور تو خدا کے کسی کام کا نہیں ہے۔ معرفت امام کی بات کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے واقعات۔ اگر امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، امام خوش کیسے ہو جائیں گے؟ امام راضی کیسے ہوتے؟ معلوم کیسے ہوگا کہ مجھ سے میرے امام راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بہت آسان طریقہ ہے امام کی رضا کو معلوم کرنے کا، آسان راستہ۔
آپ کسی یتیم کو، مسکین کو، کسی ایسے مستحق کو، کسی ایسے مومن کو جو پریشان حال ہو، اس کو راضی کر لیجیے. اس کو راضی کر لیا، زمانے کا امام آپ سے راضی ہو جائے. کہاں ڈھونڈنے جاتے ہو خدا کو؟ خدا مسجدوں میں نہیں ملتا، خدا تو انسانوں کے دلوں میں ملتا ہے. اگر انسانیت کی بنیاد پر آپ نے امام کی معرفت کو سمجھ لیا تو یاد رکھیے امام علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ یتیموں کو بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے تھے، اور اتنی محبت سے کھلاتے تھے کہ جو یتیم نہیں تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم بن جائیں. اور امام ہمیں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے. امام کس طرح سے خبر گیری کیا کرتے تھے، کس طرح سے بیماروں کی مزاج پرسی، پریشان حال افراد کی امداد کرنا. جو امام اپنی سیرت چھوڑ کر گئے ہیں. اور مثال آسان کر لوں، مجھے بہت عمدہ انداز لگا اس دن قبلہ کے جو فرزند سے ملاقات ہوئی، تو ہم تو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ مولانا کے ماشاءاللہ فرزند صاحبان امامہ آبا، صاحبان علم و درس. تو جب مولانا اپنے فرزند کو خود دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل خوش ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر جب ان کی اولاد چل رہی ہو تو خوشی خود بخود ہو جاتی ہے. اگر امام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہوں تو پھر تلاش مت کیجئے کہ امام راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر آپ سے تمام رشتے راضی ہو گئے، انسانیت کے ناطے راضی ہو گئے، تو سمجھیے زمانے کا امام راضی ہو گئے. اور اگر آپ سے یہ رشتے راضی نہیں ہوئے، کسی کا دل دکھا کے امام کی معرفت کی مجلس کر، قسم بخدا خدا وہ دن نصیب کرے جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام علیہ السلام کی زیارت کریں. صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے باقی تمام باتیں پھر کسی وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. امام کی معرفت اور شناخت دو طرح سے ہو رہی ہے. ایک ایسی ہے جو فائدہ مند نہیں ہے، اور ایسی جو فائدہ مند ہے. امام کی شناخت و معرفت فائدہ مند نہیں، کیا مطلب؟ کہ جی امام آئیں گے تلوار اٹھائیں گے اور یہ کام کریں گے اور وہ کام کریں گے. شناخت تو ہو رہی ہے امام کی مگر فائدہ مند نہیں ہے. میں شاید اشارہ کر سکوں، بعض جہالت والے علاقوں میں امام کو بلانے کی مجلسیں عجیب انداز سے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کر سکتے ہو کرو تاکہ امام آ جائیں. جب دنیا ظلم و جور سے بھرے گی تو امام آ جائیں گے. میں نے مکمل بات کھولے بغیر آپ تک پہنچا دی ہے. بھائی ٹو وے ہے نا، مثبت اور منفی دونوں ہیں. امام کو بلاؤ نیک کام کر کے، امام کو بلاؤ ایسے کہ ظلم و جور سے زمین کو بھر دیجئے تو امام آ جائیں گے. تو شناخت یہاں بھی ہے، شناخت یہاں بھی ہے، مگر وہاں فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے. الاجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا؟ اور سبت جعفر تو چلے گئے کہ میں تو مرثیہ پیش کر دوں گا. آپ کیا پیش کر سلوات پڑھے محمد علیہ. یاد رکھیں یہ جو کہیں کہیں پوسٹرز بنائے جاتے ہیں امام کے حوالے سے، تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوئی شخصیت جھکی ہوئی، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کی یاد میں نور ساتے ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. امام کو تلوار کے ساتھ نہ پہچانا جائے، امام کو پکار کے ساتھ پہچانا جائے. امام کی شخصیت عوام کے لیے، انسانوں کے لیے ایسی جیسے مہربان باپ. امام کی شخصیت انسانوں کے لیے ایسی جیسے شفقت کرنے والی ماں. امام ام رؤوف ہیں، والد شفیق ہیں، اور تلوار اٹھے گی جو لائق تلوار ہوں گے، اور پیار ہوگا ان کے لیے جو لائق پیار ہوں گے. تو یہ کانسیپٹ دنیا کو نہ دیا جائے کہ امام کو ڈکٹیٹر بن کر آنے والے ہیں،
بس آتے کے ساتھ اس کو مار دو، اسے گرا دو، اسے گرا دو، اسے گرا دو، ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ سلسلہ ظہور کی بنیادیں استوار کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ظہور اصغر تو شروع ہو چکا، اکبر کی تیاری باقی ہے۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ انسان امام علیہ السلام کی معرفت پر عملی مظاہرہ کرے، ایسی معرفت حاصل کرے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کی مخصوص دعا کبھی پڑھا کیجیے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، صرف 2 جملے۔ ابھی آپ پڑھیں گے زیارت آل یاسین، تو زیارت آل یاسین کے الفاظ کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، بہت عمدہ ترین زیارت ہے، مسلسل 40 دن پڑھیے تو نجف پہنچ جائیے۔ زیارت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، زیارت آل یاسین کے پڑھنے کی خاص برکت ہے کہ خدا بند عالم انسان کو زیارت نصیب کرتا ہے نجف کی، اور مولا کے روضے میں پہنچ کر زمانے کے امام کی ملاقات کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب انسان اگر اس انداز سے زیارت آل یاسین کی تلاوت کرے تو ایک راستہ اور بن جاتا ہے، لیکن 2 جملے دعا کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا کر دے۔ یہ امام علیہ السلام کی دعا ہے۔ وَبُعْدَ الْمَعْصِیَّہ، اور معصیت اور گناہوں سے دوری ہمیں عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، کوئی امام کو یاد کرے کسی کام کے لیے، کوئی امام کو یاد کرے کسی کام کے لیے، آپ امام کو یاد کیجئے خون حسین کے انتقام کے لیے۔ یا آثار اللہ، اے وہ جس کے خون کا انتقام خدا کے ذمہ ہے، اے وہ اس کے خون کا انتقام خدا نے لینا ہے۔ مختار نے تلوار اٹھائی ضرور تھی، مختار کا انتقام ایک موالی کا انتقام تھا، ایک مولا کا انتقام نہیں تھا۔ جتنا بھی اس نے کیا ایک موالی کا انتقام تھا۔ اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولی و شمر و سنا اور عمر کو مارا، لیکن کیا کربلا کے سارے کردار اس کے ہاتھوں تحت ایک ہو گئے؟ ممکن نہیں۔ کربلا کے شہیدوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور لشکر یزید کے سپاہیوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دلیل چاہیے؟ زیارت وارثہ پڑھیے، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، اور پھر پڑھیے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ دشمن بھی بڑھ رہے ہیں اور دوست بھی بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جب امام آئیں گے تب فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ تھا اور کون کس کے ساتھ تھا۔ بس عزیزو، میرا امام خون کے آنسو روتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام کا جملہ ہے، اتنا روں گا یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون بہنے لگے۔ ایک روضہ خوان نے، ذاکر حسین نے امام کو حالت خواب میں دیکھا، امام سے پوچھا مولا آپ کون سی مصیبت یاد کر کے روتے جو آپ کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے؟ اس نے اپنے خیال میں سوچا، اس کا نام تھا قاری سلطان علی، کہتے ہیں مولا شاید آپ جناب علی اکبر کی مصیبت یاد کرتے ہوں کہ کیسے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا تھا تو آپ کی آنکھوں سے خون بہتا ہوگا۔ فرمایا اگر اکبر بھی ہوتے تو مصیبت اتنی بڑی ہے، اکبر بھی خون کے آنسو روتے۔ پھر کہتا ہے قاری، مولا ہو سکتا ہے آپ اپنے آقا عباس کی مصیبت کو یاد کر کے اپنے چچا کی مصیبت کو یاد کر کے روتے۔ فرمایا میرے چچا بھی زندہ ہوتے تو مصیبت اتنی بڑی ہے کہ وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ پھر کہتا ہے یہ حالت خواب میں مولا پھر اپنے جد مظلوم کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے خون بہتا ہوگا۔
فرمایا با خدا کہ میرے جد مظلوم کربلا بھی ہوتے تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ قاری سلطان علی ہاتھ جوڑ کہتا مولا پھر وہ مصیبت ہے کون سی، اتنی بڑی مصیبت کون سی ہے جو آپ خون کے آنسو روتے؟ فرمایا جب میں کبھی اپنی دادی زینب کے سر سے چادر لوٹے جانے کو یاد کر دیتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، خون بہنے لگتا ہے۔ واہ مصیبت تھا۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، کربلا کے میدان میں کوئی مشکل امتحان اس سے بڑا امتحان نہیں تھا۔ جب امام سجاد کا شانہ ہلا کر فرمایا تھا ثانی زہرا نے، بیٹا امام وقت مطلب جل کے مر جائیں، چادریں چھن چکی، جب بغیر چادروں کے خیمے سے باہر نکل جائیں۔ امام رونے لگے، فرمایا پھپھی اماں اسی حالت میں نکل جائیے، جان بچا لیجئے۔ جیسی بی بی باہر آئی ہے، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ اپنے ماجائے کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے ہوئے سر پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے فرمایا واہ حجابا، ارے آج زینب کی چادر بھی نہ رہی، واہ مصیبت۔ آخری جملہ، کربلا سے کوفہ و شام تک کسی نے کوئی امداد نہیں مانگی ہے، قافلہ بھوکا اور پیاسا چلتا رہا، لوگ صدقے کی روٹیاں لا کر پھینکتے رہے، کھجوریں پھینکتے رہے، البتہ جب کوئی پہچاننے والا مل گیا اور امام سے کہتا تھا مولا میں کیا آپ کی امداد کر سکتا ہوں، امام رو کر کہتے تھے اگر ہو سکے تو ایک احسان کر دے، ایک احسان کر دے کہ جن کے ہاتھوں میں نیزوں پر سر ہیں ان سے کہہ دے وہ آگے بڑھ جائیں کہ تماشا دیکھنے والوں کی نگاہیں اس طرف ہو جائیں، میری پھپھیوں کے کھلے سر محفوظ ہو جائیں، اور ہو سکے تو کچھ چادریں لا کے دے دیں۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں کہیں بازاروں میں کہیں درباروں میں میرے اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور خادمین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری ادنا سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمیں امام کی رحمتیں محبتیں اور دعائیں نصیب فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام کی مخالفت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہم سب کو کربلا معلیٰ مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، شہزادی کونین کے انتقام کے لیے، کربلا والوں کے انتقام کے لیے، ہر معصوم کے انتقام کے لیے ہمیں امام کے خادموں میں، لشکر کے خادموں میں، امام کے سپاہیوں کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔